وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على الانبیاء والمرسلین سیما شفیع ذنوبنا وانیس نفوسنا وطبیب قلوبنا جدنا ابا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم من يومنا إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله في القرآن المجيد وهو قوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بواد بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی سامعین محترم، شیعان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، اہل اسلام، اہل ایمان، شاد و آباد رہیں. خالق کائنات سوائے غم اہل بیت کے اور کسی غم میں مبتلا نہ کرے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں بانیان مجلس کی ان زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جو بھی بانیان مجلس ہیں اور جو بھی مومنین مومنات اس مجلس ادا میں شریک ہو رہے ہیں، بہرحال ان تمام کی جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما. پروردگار گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بار الہ تیرے بندے ہیں. محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار بہت سے مومنین و مومنات بیمار ہیں، دعائے صحت کی التماس سے تجھے واسطہ سید الشہداء امام حسین کا ان تمام کو صحت یابی عطا فرما. پروردگار بہت سے مومنین نے اپنی حاجات کا ذکر کیا ہے، بار الہ تجھے واسطہ ہے ہمارے زمانے کے امام کی. پروردگار ان تمام کی حاجات کو پورا فرما. بار الہ جو مومن و مومنات حج و زیارات کے متمنی ہیں، انہیں حج و زیارات بالخصوص زیارت امام حسین نصیب فرما. پروردگار جو بھی مومن و مومنات بے اولاد ہیں، تجھے واسطہ حضرت رباب کی خالی جھولی کا انہیں نرینہ و صالح اولاد عطا فرما. پروردگار تجھے شہداء کربلا کا واسطہ ہے، پارہ چنار و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین اسلام کی نصرت فرما. بار الہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی سامعین محترم، خداوند کریم کا ایک مرتبہ دوبارہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں دوبارہ یہ شرف بخشا کہ ہم مل کر دوبارہ سے اس فرش ادا پر آ کر ذکر محمد و آل محمد کو زندہ کر سکیں. عزیزوں دیکھیں، یہ مجالس ادا کے اندر شرکت کرنا، اس صفحے ادا پر آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان مجالس کی اس عزاداری کی بانی دعوت دینے والی خود حضرت زہرا ہیں. توجہ عزیزوں،
ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس مجلس ادا کے اندر شرکت کر کے بانیان مجلس کے اوپر احسان کیا ہے، یا بانیان مجلس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کمال ہے اس فرش ادا کو بچھانے میں، تو یہ خام خیالی ہے، بلکہ حضرت زہرا کی جس پر عطا ہوتی ہے وہی ان مجالس میں شرکت کر سکتا ہے۔ حضرت زہرا کی جب تک اجازت نہ ہو کوئی بھی ان مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان مجالس کو غنیمت جانیے عزیزان گرامی، یہ مجالس ہماری درس گاہیں ہیں۔ ہم نے دین انہی مجالس کے صدقے میں سیکھا ہے، انہی مجالس ادا سے سیکھا ہے۔ ہم نے اللہ کی توحید انہی مجالس سے سیکھی ہیں۔ ہم نے 1,24,000 انبیاء کی نبوت کو انہی مجالس سے سمجھا ہے۔ ہم نے ائمہ معصومین کی امامت کو اسی مجلس ادا سے سمجھا ہے۔ بڑا مقام ہے عزیزان گرامی ان مجالس ادا کا، موقع کو غنیمت سمجھیے۔ کیا روایت، کیا مقولہ ہے عربی کا؟ الفرصت تمر السحاب، کہ فرصت اور موقع بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اور جب گزر گئے پھر دوبارہ سے واپس نہیں آتے۔ ایک درود پڑھیں بلند آواز سے، محمد آل محمد محمد۔ عزیزان گرامی، اس خمسہ مجالس میں نے کوئی ایک مخصوص موضوع نہیں رکھا، اور روزانہ ہر مجلس میں ایک نیا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس طرح سے کل میں نے اپنی بساط علمی کے مطابق سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اپنی کم علمی اور کم بیانی کا اعتراف ہے۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم بن کر ہی اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا مقام ہے، جو در آل محمد کا، جو علوم آل محمد کا طالب علم ہوتا ہے نا، اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ روایات کے جملے ہیں، بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں روایت میں، کہ جو شخص بھی علوم محمد و آل محمد کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے تو آسمان کے ملائک اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یعنی اس کے قدم زمین پر نہیں پڑتے، بلکہ آسمان کے ملائک اپنے پروں پر سوار کر کے اسے اس مکتب تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے علوم آل محمد کی فضیلت۔ عزیزان، آج کیونکہ شب جمعہ ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج اس مظلوم ہستی کے اوپر کچھ گفتگو کروں کہ جو ہمارے زمانے کا امام ہے۔ میں نے لفظ استعمال کیا ہے مظلوم، اور واقعاً یہ امام آج کے زمانے میں حد سے زیادہ مظلوم ہے۔ کیوں؟ ہمارے زمانے کا امام ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح و شام ہمارے ذہن میں، ہمارے کردار میں، ہماری سیرت میں امام زمانہ ہوتے، لیکن ہم کہتے دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں صبح و شام یا امام العجل العجل کی تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن اپنے وقت کے امام کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے عزیزوں؟ اس لیے آج شب جمعہ یعنی انتہائی مناسب وقت ہے آج کی شب کے اپنے زمانے کے امام کو یاد کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے۔ ایک درود پڑھیں بلند آواز سے، محمد آل۔ روایت آپ لوگوں نے سن رکھی ہے، مشہور و معروف ہے، اور تمام مذاہب اسلامی کے اندر مستند ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے اہل سنت ہو، اہل سنت کے بھی کوئی بھی فرقہ ہو۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتاً جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا گویا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تمام مذاہب اسلامی کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ روایت مستند ہے، اور تمام مذاہب اسلامی کے اندر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ اب معرفت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کے بارے میں معلومات حاصل کرے، جاننا چاہیے نا۔ ہم جس امام کی پیروی کر رہے ہیں، جس کو اپنا امام کہہ رہے ہیں،
ہم کل قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر شخص چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مشرک ہو، کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، چاہے دین پر عمل نہ کرنے والا ہو، ہر شخص اپنے زمانے کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا روز محشر۔ ہمیں بھی اٹھایا جائے گا کس کے پیچھے؟ ہم جس امام کی زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کون؟ حجت دورہ حضرت بقیت اللہ الاعظم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے نماز پڑھنا واجب ہے، جس طرح سے روزہ رکھنا واجب ہے، جس طرح سے حج کرنا واجب ہے، جس طرح سے جہاد کرنا واجب ہے، جس طرح سے توحید کی معرفت واجب ہے، جس طرح سے 1,24,000 انبیاء پر ایمان لانا واجب ہے، اسی طرح سے زمانے کے امام کی معرفت بھی ہم پر واجب ہے۔ زمانے کے امام کی معرفت سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے امام کی معرفت کا؟ کہ امام کے بارے میں معلومات حاصل کریں، جو علم ہے، امام کب پیدا ہوئے، کیسے زندگی گزاری، زندگی کا ہدف کیا تھا، کیا مشکلات آئیں، کس مقصد کے خاطر امام نے اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کی ہے، یہ تمام کی تمام معلومات حاصل کرنا بھی ہم پر واجب ہے۔ معرفت کا پہلا ذریعہ یہی ہے کہ امام کے نام کے بارے میں پوچھیں، امام کب پیدا۔ اب ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اور جس امام کے پیچھے ہمیں اٹھایا جائے گا، میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، میں خود کیونکہ ایک طالب علم بن گیا تو شاید تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہوں، لیکن میں بھی شاید اگر آپ کی جگہ پر ہوتا اور علم دین حاصل کرنے نہ گیا ہوتا تو شاید آپ کی طرح ہوتا۔ اگر کوئی ہم سے کل پوچھ لے تم جو کہہ رہے ہو کہ تمہارا زمانے کا امام زندہ ہے تو کہاں ہے؟ کوئی جواب دے سکے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی عقل کے ذریعے سے امام کی معرفت حاصل نہیں کی ہے، ہم نے اپنی عقل سے امام کو نہیں پہچانا ہے، ہم نے ماں باپ سے سنا ہے، ہم نے مولویوں سے سنا، ہم نے خطبہ سے سنا، ہم نے اپنے استادوں سے سنا، دوستوں احباب سے سنا کہ ہمارا امام ہے، لیکن کبھی زحمت نہیں کی کہ ہم اپنے امام کے بارے میں ذرا کوئی کتاب امام کے بارے میں اٹھا کر اپنے امام کے بارے میں کچھ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ کوئی پوچھ لے کہ امام کی ولادت کب ہوئی، کس سن میں ولادت ہوئی، اور جب ولادت ہوئی ہے اس وقت کیا حالات تھے، امام کی غیبت صغرا کب ہوئی ہے، غیبت کبرا کب ہوئی ہے، اور کیا وجہ تھی امام کی غیبت میں جانے کا؟ ہے کوئی ہمارے پاس سوال؟ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، خدا کو حاضر و ناظر جان کے، میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، خدا کے حضور کہیے، کیا آپ لوگ یہ ساری باتیں جانتے ہیں؟ کیا پہچانتے ہیں؟ امام کی ولادت کب ہوئی، امام کے غیبت کا کیوں غائب ہوا امام، کیوں اس وقت ظاہر نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، یہ لمحہ فکریہ ہے، اپنے زمانے کے امام کو پہچانیے۔ حق نہیں ہے، آج ممبر سے سب سے زیادہ مظلوم کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ آج ممبر سے سب سے زیادہ جس ہستی کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اس ممبر سے 1% بھی اپنے زمانے کے امام کا ذکر نہیں ہوتا۔ کس سے کہانیاں بڑی سناتے ہیں، امام نے زیارت کروا دی، یہ کروا دیا، وہ کروا دیا، امام کو دیکھنا چاہیے، امام کی زیارت، ہمارا دل چاہتا ہے امام کی زیارت کر کے کیا کر لیں گے امام کی؟ امام کو دیکھنے والے تو شمر عمر سعد بھی تھے، جن لوگوں نے ائمہ معصومین کو شہید کیا انہوں نے بھی تو امام کی زیارت کی تھی، امام کو دیکھا تھا نا۔ امام کی زیارت کر کے کیا حاصل کر لیں گے؟ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ امام کی زیارت کرنا، ہمارا فریضہ امام کی زیارت کرنا نہیں ہے، ہمارا فریضہ اپنے وقت کے امام کی معرفت ہے، ہمارا فریضہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کرنا ہے۔ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، ضروری ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانیں۔ اب چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں امام سے متعلق۔ میرے مولا کا جو نام ہے، اسم مبارک ہے، وہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے، صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ لیکن روایات کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ اپنے غیبت میں امام زمانہ کا نام نہ پکارا جائے اور انہیں ان کے القابات کے ساتھ یاد کیا جائے۔ توجہ رکھیے گا عزیزوں، ممانعت ہے
غیبت میں امام کو ان کے نام کے ساتھ پکارنا، لیکن امام کا نام آخری پیغمبر کے نام پر ہے۔ مختلف القابات ہیں۔ اب القابات دیکھیے کہ جس انسان کے اندر القابات کیوں استعمال ہوتے ہیں انسانوں کے، جس انسان کے اندر جتنی زیادہ فضیلتیں ہوتی ہیں نا، جتنا باوقار ہوتا ہے، جتنی بلند شخصیت ہوتی ہے، اتنے ہی اس کے القابات زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ کہ سب سے زیادہ القابات اگر کائنات میں کسی کے ہیں تو وہ کس کے ہیں؟ رسول پاک کے۔ پروردگار تو وہ ایک پروردگار کے تو 1000 اسم اعظم ہیں، وہ تو خالق ہے۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ القابات کس کے ہیں؟ پیغمبر اسلام کے۔ آپ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تاج کمپنی کا، اس میں دیکھتے ہیں نا 99 نام لکھے ہوتے ہیں رسول اللہ کے، اس سے زیادہ ہیں، کئی نام ہیں۔ بعض میں 300 سے زیادہ جو ہے القابات رسول اللہ کے، کیونکہ سب سے زیادہ جامع صفات شخصیت کون ہے؟ پیغمبر اسلام کے ذات، باقی تمام ان کے غلام ہیں، حتیٰ کہ ائمہ معصومین جو بھی ہیں، جو انبیاء ہیں، پیغمبر کے غلام ہیں۔ مولا کائنات کی شخصیت کتنے القابات ہیں؟ 300 سے زیادہ القابات میرے مولا کے اہل سنت علماء نے ذکر کیے ہیں۔ جتنی انسان کی شخصیت بافضیلت ہوتی ہے اتنے اس کے القابات میں اضافہ ہوتا چلا۔ اسی طرح سے ہمارے زمانے کے امام کے القابات بھی بہت سارے ہیں۔ ایک لقب ہے کہ جس کے نام سے ہم لوگ بہت زیادہ امام کو پکارتے ہیں، کیا ہے؟ امام مہدی عجل اللہ فرجہ، اسی نام سے پکارتے ہیں نا، مہدی۔ مہدی کیا ہے؟ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں مہدی، اس ایک درود پڑھیں بلند آواز، محمد آل محمد۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ چاہ رہا ہوں تھوڑا آسان کر کے بیان کروں۔ اس میں مفعول ہوتا ہے عربی کے اندر، اس میں مفعول یعنی جو سبجیکٹ ہوتا ہے، انگلش میں آپ جس کو بولتے ہیں سبجیکٹ، اس کا نام ہوتا ہے اس میں مفعول۔ مہدی اس میں مفعول ہے، سبجیکٹ کا نام ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو۔ امام مہدی کو امام مہدی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے اس دنیا میں کسی سے ہدایت حاصل نہیں کی، بلکہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ آئے ہیں۔ اور یہی وہ ہستی ہے کہ جو خود بھی ہدایت میں کمال پر ہے اور مخلوقات خدا کی بھی خدا کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ تنہا اس وقت اگر کوئی ہدایت کرنے والا ہے ہمارے زمانے میں تو وہ امام زمانہ ہے۔ اسی لیے امام کا لقب کیا ہے؟ مہدی، یعنی خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ ایک اور لقب ہے میرے مولا کا، ابا صالح۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، یا ابا صالح، یہ بڑا خاص لقب ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی انتہائی سخت مشکل، ابا صالح امام کی کنیت بھی کہتے ہیں اور لقب بھی کہتے ہیں۔ کنیت یعنی ہو سکتا ہے امام کی کوئی اولاد ہو، جب امام کا ظہور کوئی اولاد ہو اور اس کا نام صالح ہو، اس وجہ سے جو ہے وہ امام کا کنیت ابا صالح نہیں کہتے، نہیں، بلکہ میرے مولا کا لقب ابا صالح، یعنی کیا؟ صالحین کے سردار۔ دنیا میں جتنے بھی صالح افراد ہیں ان کے سردار ابا صالح۔ اس لقب کے لیے خاص ملتا ہے کہ انسان کو کوئی بھی اگر انتہائی سخت مشکل ہو، بالخصوص اگر سفر کے اندر ہو اور اسے کوئی مشکل درپیش آئے، راستہ بھول جائے یا کوئی اور مشکل درپیش آئے، تو وہ ایک مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ اس لقب کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرے۔ کیا کرے؟ یا ابا صالح ادرکنی۔ اور بڑے اس لقب کے بڑے واقعات، کتاب مسجد کے اندر موجود ہوگی مفاتیح الجنان، اس میں سید محمد رشتی کا ایک واقعہ نقل ہے۔ راستہ بھول گئے تھے، انہوں نے اسی ابا صالح المہدی ادرکنی کے ذریعے سے، اسی نام کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام کو پکارا ہے اور امام نے انہیں ان کی مدد کی ہے۔ یہ ہے ابا صالح۔ ایک اور لقب میرے مولا کا ملتا ہے سرنامہ کلام میں، میں نے جو آپ کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، کیا کہا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بقیت اللہ ہی تمہارے لیے بہتر ہیں اگر تم مومن ہو۔ بقیت اللہ یعنی کیا؟ وہ شے کہ جسے اللہ نے بچا کر رکھا ہو۔ توجہ ہے دیدو؟
گھبرا تو نہیں گئے؟ بات سخت تو نہیں ہو گئی ہے؟ زمانے کے امام کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، پریشان نہیں ہوئیے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں گرامی، وہ ہمارا زمانے کے امام ہی تو ہے کہ جسے اللہ نے قیامت کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، مومنین کی ہدایت کے لیے۔ اب روایت ہے چھٹے مولا سے نقل ہے، بقیت اللہ ہے خیر لکم ان کنتم مومن، اگر تم لوگ مومن ہو تو بقیت اللہ ہی تمہارے لیے بہتر ہیں۔ امام زمانہ کا لقب بھی ایک ہے بقیت اللہ۔ روایت ہے چھٹے مولا سے کہ جب اذن ظہور ہوگا اور کعبے سے نور عصمت طلوع ہوگا، حق کا ظہور ہوگا، حضرت حجت کا جب ظہور ہوگا تو میرے مولا آئیں گے کعبے میں اور کعبے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے، کعبے کے سہارے سے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک منادی صدا دے گا جب امام کا ظہور ہوگا۔ امام کعبے سے ٹیک لگائیں گے اور آسمان سے ایک منادی صدا دے گا کہ اے لوگو، اے مخلوقات خدا، حضرت حجت نے ظہور کیا ہے، آؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ عزیزو، روایت کے جملے ہیں کہ جب یہ منادی صدا دے گا تو پوری کائنات کے اندر ہر مخلوق اپنی آواز میں، اپنی زبان میں اس صدا کو سنے گا۔ کائنات کی کوئی مخلوق، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اس صدا کو سننے سے محروم نہیں ہوگا۔ ہر مخلوق اس صدا کو سنے گا، کیا کہ اے لوگو، اے مخلوقات خدا، حضرت حجت نے ظہور کیا ہے، آؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ جب یہ صدا گونجے گی اور پوری مخلوقات خدا اس آواز کو سنیں گی تو روایت کے جملے ہیں، چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ پلک اس آواز کو سننے کے بعد پلک جھپکنے میں پوری دنیا سے امام کے جو خاص 313 اصحاب ہیں، پلک جھپکنے میں امام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ روایت ہے کہ جو ہی یہ صدا بلند ہوگی، پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ 313 خاص اصحاب کہ جن کے تکمیل کی وجہ سے امام کا ظہور رکا ہوا تھا، وہ پلک جھپکنے میں کیا امام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور امام جب وہ لوگ آ جائیں گے تو امام سب سے پہلے جو کلام کریں گے اپنے ان خاص اصحاب سے، وہ اسی آیت کی تلاوت ہوگی اور کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ مومن ہو تو میں بقیت اللہ ہی تمہارے لیے بہتر ہوں۔ اس کے بعد روایت کے جملے ہیں کہ وہ 313 اصحاب مولا کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس انداز میں سلام کہیں گے، یہ جملہ کہہ کر سلام کریں گے امام کو کہ السلام علیک یا بقیت اللہ الاعظم۔ امام کا ظہور ہو جائے گا، یہ ہے بقیت اللہ۔ ایک اور لقب ہے بہت مشہور، بہت خاص لقب ہے اور بڑے اس کے لیے خاص جو روایات جو ہے نا منقول ہیں، حضرت قائم آل محمد۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھیں محمد آل۔ اس لقب کے لیے خاص حکم آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے، جب بھی ائمہ معصومین آخری امام کی گفتگو کرتے تھے نا اپنے صاحب کے ساتھ، تو اسی نام کے ذریعے سے ان کا نام لیا کرتے تھے، قائم آل محمد۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ جب کوئی بھی امام جب ان کا نام لیتے تھے نا قائم آل محمد، تو اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے، ایک ہاتھ سر پہ رکھ کے اپنے سر کو جھکاتے تھے اور درود پڑھتے تھے۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ جب بھی یہ نام پکارا جائے، انسان ایک مرتبہ اپنے مقام سے بلند ہو جائے، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے سر کو جھکا کے امام زمان پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب امام کا خاص لقب ہے قائم آل محمد۔ پہلے جیسی آواز تھی وہ بہتر تھی، ویسی آواز رکھیں۔ ایک درود پڑھیں بلند آواز سے محمد آل۔ یا قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابا سے بلند تر
محمد میرے بھائی قائم آل محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگتا، یہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاص رسول کے ساتھ خاص ہیں، کسی امام کے لیے ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگا سکتے، اس لیے جب بھی جو کہہ رہے ہیں علیہ السلام اللہ مسلو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، خطبہ نمبر 100 نمبر خطبے کے اندر میں نے اس کو پڑھا ہے، اس لیے میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، اس کے لیے خاص حکم ہے، دیکھیں یہ خاص پیغمبر کے ساتھ یہ لفظ خاص ہے، جو خاص ہے اس کو رہنے دیں جی۔ میں نے آپ کو بتایا آل محمد جہاں تک میں پڑھ رہا ہوں، جہاں تک لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ چلیں آپ کل مجھے وہ خطبہ لا کے دکھا دیے گا انشاءاللہ، ایک درود پڑھے بلند آواز محمد آل محمد، صحیح مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ شاید کاتب لکھنے والے کی غلطی ہو سکتا ہے، پرنٹنگ کی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک درود پڑھے بلند آواز سے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ قائم آل محمد، پانچویں مولا کے ایک صحابی ہیں ابو حمزہ صومالی، اسی قائم آل محمد کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اس لقب کے بارے میں۔ ابو حمزہ صومالی ایک انتہائی معروف صحابی ہیں، ماہ رمضان میں مفاتیح الجنان کے اندر ایک دعا موجود ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی، اور یہ دعا رمضان المبارک کی راتوں میں پڑھنے کی بے تحاشا اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور حکم دیا ہے کہ ماہ رمضان میں دعائے ابو حمزہ صومالی کو پڑھا جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، امام نے انہیں یہ دعا تعلیم کی دی تھی۔ ابو حمزہ صومالی پانچویں مولا کی بارگاہ میں تشریف رکھتے تھے، اور ذکر چل رہا تھا آخری امام کا، حجت دورہ کا، آخری امام کا۔ امام جب اس لقب کے بارے میں گفتگو کی اور آخری امام کو قائم آل محمد کہہ کے پکارا، تو ابو حمزہ صومالی مولا سے سوال کرتے ہیں، مولا فرزند رسول، کیا آپ تمام آل محمد، کیا آپ تمام ائمہ آل محمد قائم بے حق نہیں ہیں؟ توجہ ہے دیدو، مولا سے پوچھا، مولا نے جب کہا قائم آل محمد، خاص طور پہ ان کا نام لیا، تو کہا مولا کیا آپ تمام ائمہ آل محمد قائم بے حق نہیں ہیں؟ مولا نے کہا کیوں نہیں، ہم تمام ائمہ قائم آل محمد۔ اچھا، ایک درمیان میں ایک جملہ معترضہ پیش، قائم کا مطلب کیا ہے؟ قائم کا مطلب ہے یعنی جو شخص اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اسے قائم کہا جاتا ہے۔ امام زمان کو قائم آل محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہی وہ امام ہے کہ جو آخری زمانے میں آ کر حکم خدا کو پوری دنیا میں نافذ کرے گا۔ جو تمام انبیاء کا ہدف تھا نا، جو تمام ائمہ معصومین کا ہدف تھا، بعثت انبیاء کا جو مقصد تھا، جو ائمہ معصومین کے آنے کا مقصد تھا، کیا تھا وہ؟ حکومت الہیہ کی تشکیل۔ تمام انبیاء جتنے بھی ہادیان دین آئے، ان تمام کا مقصد یہ تھا کہ اس روئے زمین پر حکم خدا کو حکومت الہیہ کی صورت میں نافذ کریں، لیکن تنہا میرا مولا آخری امام ہے کہ جو آخری زمانے میں آ کر اس پوری دنیا میں حکم خدا کو نافذ کرے گا۔ اسی لیے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا سے پوچھا، مولا کہ آپ تمام قائم بے حق نہیں ہیں؟ مولا نے کہا کیوں نہیں، ہم تمام ائمہ آل محمد قائم بے حق ہیں۔ مولا تو پھر کیوں آپ خاص طور پہ آخری امام کو قائم آل محمد کہہ رہے ہیں؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ آپ تمام کے تمام امام قائم آل محمد قائم بے حق ہیں۔ عزیزہ جملے سنیے گا، عجیب روایت ہے، میرے مولا فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا عزیزان اکرامی، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، یہ روایت شیخ عباس قمی نے، جنہیں محدث قمی کہا جاتا ہے، انہوں نے منتہی الاعمال کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب 10 محرم کو میرے جد حسین کو
کربلا میں قتل کر دیا گیا تو آسمان کے ملائک نے جب یہ منظر دیکھا، فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا، حسین کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، تو گریہ و کوہرام بپا ہوا فرشتوں میں، اور گریہ کرتے ہوئے پروردگار سے کہنے لگے پروردگار تو دیکھ رہا ہے تیرا عبد خدا، تیرا خاص بندہ قتل کیا جا رہا ہے، کیا اے پروردگار کیا تو اپنے نبی کے نواسے کے قتل کے بدلے میں کوئی کام نہیں کرے گا؟ کیا تو اس کا انتقام نہیں لے گا؟ عزیزو روایت کے جملے ہیں، میرے اللہ نے اپنے فرشتوں پر وحی کی، اے میرے فرشتوں ذرا صبر تو کرو، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ میں کس طرح سے انتقام لوں گا۔ میں اپنے عبد خدا حسین ابن علی کے قتل کا ضرور انتقام لوں گا، اگرچہ اس انتقام کو کئی صدیاں گزر جائیں لیکن اس کے بعد بھی میں اس کا انتقام ضرور لوں گا۔ اب جو روایت کے جملے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کی آنکھوں سے حجاب کو ہٹایا، پردوں کو ہٹایا، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ چند انوار مقدسہ ہیں کہ جو حسین ابن علی کی ذریت سے ہیں۔ جب فرشتوں نے ان انوار مقدسہ کو دیکھا تو ان کے دل کو تسکین ہوئی، بہت خوش ہوئے، لیکن جب ان انوار مقدسہ کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جوان نور ہے کہ جو ان انوار مقدسہ کے درمیان میں کھڑا ہوا عبادت خدا میں مشغول ہے، اور اس کا نور ایسا ہے کہ جس سے پورا عرش منور ہو رہا ہے۔ پڑھ کے پروردگار سے پوچھتے ہیں بار الہ اے ذات لم یزل، ان تمام انوار مقدسہ میں جو یہ مقدس نور ہے، جو جوان نور ہے کہ جس کے نور سے ہماری آنکھیں خیرہ ہوئے جا رہی ہیں، یہ کس کا نور ہے؟ عزیزو جملے سنیے گا، روایت کہتی ہے میرے مولا فرما رہے ہیں اللہ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا اے فرشتوں، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں اپنے عبد خدا حسین ابن علی کا انتقام ضرور لوں گا؟ یہ جو نور تم دیکھ رہے ہو کہ جو سب سے زیادہ نورانی ہے، یہ اسی قائم آل محمد کا نور ہے کہ جس کے ذریعے سے میں حسین کے قتل کا انتقام لوں گا۔ توجہ فرمائے جناب گرامی، امام کا جب ظہور ہوگا، جب آئیں گے تو جہاں امام کا ہدف حکومت الہیہ کی تشکیل ہوگی، حکم خدا کا نفاذ ہوگا، وہیں امام آ کر اپنے جد حسین کے قتل کا بدلہ بھی لیں گے۔ عزیزوں، اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کریں۔ امام کیا امام غائب کہتے ہیں؟ میں جملے بدل کے عرض کروں کہ امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں، امام تو حاضر ہے۔ آپ خلوص نیت سے کبھی بھی اسے پکار کر دیکھیں، وہ دیکھیں کس طرح سے آ کے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہم امام کی نظروں سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ ہمارا فریضہ ہے نا کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کریں، اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ امام فخر سے کہہ سکیں کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ ہم تو صبح شام دعویٰ کرتے ہیں ہم علی کے شیعہ، ہم آل محمد کے ماننے والے، ہم آل محمد کے شیعہ۔ کیا ہمارا یہ دعویٰ کافی ہے؟ نہیں، جب تک اصل بات یہ ہے کہ خود آل محمد یہ کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ ہمارے دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا عزیزان گرامی۔ آج ہم نے ظہور امام کو اپنی کوتاہیوں سے پردہ ڈالتے ہوئے جان چھڑاتے ہیں کہ بھائی حکم خدا جب ہوگا امام ظہور کر لیں گے، جب مشیت خدا ہوگی ظہور کر لیں گے۔ یہ بات حقیقت ہے، ظہور امام مشیت خدا کی محتاج ہے، لیکن کیا ہمارا کوئی فریضہ نہیں بنتا؟ کیا ہم سابقہ اماموں کی طرح، جس طرح سے ان کے ماننے والوں نے اماموں کو گوشہ نشین کر دیا تھا، کیا ہم بھی اسی طرح سے کریں؟ 1200 سال گزر چکے ہیں عزیزان گرامی، امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری کوتاہی، ہماری وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے امام غیبت میں ہے۔ جملے پیش کر دو امام کے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، خود امام زمان کہہ رہے ہیں، میرا یہ مظلوم امام کہہ رہا ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ ہمارے ایک عالم دین گزرے ہیں، خطوں کے دعوت کے ذریعے سے غیبت صغرا میں امام سے کئی مرتبہ ان کا رابطہ رہا ہے۔ خط لکھا، توقیع لکھی امام کو، جواب آیا، یہی سوال کیا تھا، مولا آپ کے ظہور کب ہوگا؟ تو امام نے جواب میں کیا لکھا کہ اگر ہمارے شیعوں نے جو ہم سے عہد و پیمان کیا تھا، اگر وہ اس پر قائم رہتے
اگر وہ یک جان یک زبان ہو کر اس عہد کے اوپر قائم رہتے تو ہمارے ظہور میں کبھی بھی تاخیر نہ ہوتی. یعنی کیا؟ اصل خطاکار ہم ہیں، امام غائب نہیں ہے، ہم امام سے چھپتے پھر رہے ہیں عزیزوں. اسی طرح سے ایک اور مقام پہ میرے مولا نے کہا، ایک چاہنے والے کو جب امام نے زیارت کرائی ہے نا اپنی، اس نے یہی سوال پوچھا، مولا کب آپ کا ظہور ہوگا؟ ہزاروں لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہزاروں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مولا کب ظہور فرمائیں گے؟ عزیزوں جملے سنیے گا، میرے مولا کہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے دلوں میں اگر ایک گلاس پانی کی طلب جتنا بھی اگر وہ ہماری زیارت کے، ہمارے ظہور کے مشتاق ہوتے تو پروردگار مجھے ظہور کا اذن دے دیتا. اب دیکھیں نا، جب انسان پیاسا ہوتا ہے تو ایک گلاس پانی کی کتنی طلب ہوتی ہے اسے. امام فرمانے کہ اگر اس معمولی ایک گلاس پانی کی طلب کے برابر بھی اگر ہمارے چاہنے والے ہمارے ظہور کے لیے مشتاق ہوتے تو پروردگار ہمارا ظہور کر دیتا. توجہ فرمائیں جناب گرامی. عرض کیا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، ہر امام کے ساتھ یہی ہوا ہے، خود امام زمانہ کے ساتھ نہیں، ہر امام کے ساتھ. میرے مولا علی کے بارے میں سن رکھا ہے نا کہ مولا علی کو جب حکومت ملی ہے اور عدل کا نفاذ ہوا ہے تو مولا حاکم شام مولا کی حکومت میں قتل و غارت کر رہا ہے. مولا بار بار اپنے چاہنے والوں کو جگا رہے کہ آؤ جہاد کے لیے چلو. مولا کہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ جہاد کے لیے چلو، دیکھو حاکم شام تمہاری ناموس کے ساتھ کھیل رہا ہے، بچوں کو قتل کر رہا ہے، تمہارے اموال کو غارت کر رہا ہے. مولا ابھی گرمی ہے، ذرا موسم بہتر ہونے دیجئے پھر آپ کے ساتھ چلیں گے. جب پھر سردیاں آتی ہیں مولا ان سے کہتے ہیں جہاد کے لیے چلو، تو کہتے ہیں مولا ابھی ذرا سردیاں ہیں، ذرا موسم بہتر ہونے دیجئے پھر چلیں گے. یہی وجہ تھی نا کہ جب علی سے جو حق چھنا، اسی وجہ سے چھنا. ہزاروں صحابہ تھے جو گواہ تھے کہ غدیر میں رسول نے علی کو اپنا جانشین بنایا تھا، لیکن جب حق کا ساتھ دینے کا وقت آیا تو علی تنہا رہ گیا. ہر امام کے ساتھ ایسا. تو آپ سنتے ہیں نا کہ میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 14 سال قید میں گزارے ہیں، اور جس زمانے میں میرے مولا بغداد میں قید میں تھے لاکھوں نہیں تو ہزاروں شیعہ مولا کے بغداد میں رہتے تھے، لیکن چند ایسے شیعہ نہیں تھے کہ جو مولا کو قید سے آزاد کروا سکتے. کیا کرتے زیادہ سے زیادہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، کیا کرتے تھے؟ آتے قید خانے کے بعد جب امام کی یاد ستاتی، چاہنے والے تو تھے نا ظاہر سے، مولا کی یاد آتی، کیا کرتے؟ آتے دربار جو دروگا ہوتا تھا اس کو کچھ پیسے دیتے کہ مولا کی زیارت کروا دو. آتے دروگا پیسے لے کے زندان کے روشن دان کے پاس لے کر آتا، وہاں سے امام کو دیکھتے، امام کی مظلومیت پہ آنسو بہاتے اور گھر چلے جاتے. کیا ایسا شیعہ چاہتے تھے امام معصومین؟ 1200 سال سے ہمارا زمانے کا امام انتظار کر رہا ہے کہ کب ہمارے شیعہ میرے ظہور کے لیے راہ کو ہموار کرے. ہم ظہور، ہم امام زمان کے وجود کے متحمل ہی نہیں ہو سکے ابھی تک. جب تک ہم اپنے آپ کو امام کے وجود مقدس کا متحمل نہیں بنائیں گے تب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا. عزیزاں امام کی زیارت ہر شخص، ہر مومن چاہتا نا کہ میں اپنے وقت زمانے کے امام کو دیکھے. ہر مومن کے دل کی یہ خواہش ہے، اور روایت کے جملے ہیں کہ ہر مومن اپنی زندگی میں اپنے زمانے کے امام کی زیارت ضرور کرتا ہے. توجہ فرما رہے جانے گرامی، گھبرا تو نہیں گئے؟ ہر مومن زمانے کے امام کی زیارت ضرور کرتا ہے، پہچانتا نہیں ہے کیونکہ ان آنکھوں پہ گناہوں کا پردہ پڑا ہے. بہت سے واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں، بہت سے ایسے علماء بھی اور غیر علماء بھی، اتنے مقدس لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے امام کی زیارت بھی کی ہے اور امام کو پہچانا بھی ہے. ہم نے بھی ہو سکتا ہے امام کو دیکھا ہو، آپ نے بھی دیکھا ہو، لیکن پہچانا نہیں ہے. لیکن کچھ مقدس افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے امام کو دیکھا بھی ہے اور پہچانا بھی ہے. علامہ حلی ایسے ہی ہمارے ایک عالم دین ہیں. ایک درود پڑھیں بلند آواز سے.
علامہ ہلی کلرز کے شیخ صدوق کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ عالم دین ہے کہ جو جنہیں دین کا ستون کہا جاتا ہے. شیعت کو اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچے یہ دین اسلام. یہ شیعت، یہ عزاداری اتنی آسانی سے نہیں پہنچے، علماء نے اپنا خون دیا ہے. علامہ ہلی بھی ایسے ہی ایک عالم دین تھے. بڑی زحمات ہیں علامہ ہلی کی مکتب تشیع کو آج ہم تک پہنچانے میں. کہ سب سے زیادہ تصانیف جو کی ہیں وہ علامہ ہلی نے کی ہیں. یہاں تک ملتا ہے کہ علامہ ہلی کی یہ انگلیاں کج ہو گئی تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی لکھ لکھ کر. اتنی یعنی انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے جو احادیث ہیں ان کو جمع کیا ہے اور ان کے متعلق جو کتابیں لکھی ہیں. علامہ ہلی بڑا مقدس نام ہے. ایک شب ہلا میں رہتے تھے یہ اس وقت. نکلے ہیں، شب جمعہ تھی، نکلے ہیں کربلا کی زیارت کے لیے. پیدل جا رہے تھے، پیدل ایک سواری تھی، جانور تھا اس کے اوپر سوار تھے اور جا رہے تھے زیارت امام حسین کے لیے. چلتے چلتے دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک جانوروں کو ہکانے والا چابک بھی تھا. یہ چابک اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ضروری ہے اس چابک کو ذکر کرنا. چل رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک اور ہستی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے چل رہی ہے. بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑا یعنی چہرے سے نور جو ہے نکل رہا ہے. انتہائی مقدس شخصیت، کوئی عالم و دانا شخصیت لگ رہے تھے. چلتے رہے، ساتھ ساتھ چلتے جاتے. علامہ ہلی نے ان سے گفتگو کی. اب علامہ ہلی کی بات بھی علمی ہی ہوگی، گفتگو کرے. علامہ ہلی نے ایک مسئلہ پیش کیا، اس ہستی نے فوراً اس کا جواب دے دیا. علامہ ہلی نے دوسرا مسئلہ پیش کیا، انہوں نے فوراً اس کا جواب دے دیا. پے در پہ علامہ ہلی کئی مسئلے پیش کرتے جا رہے ہیں اور وہ ہستی مستقل اس کا جواب دیے جا رہے ہیں. اب علامہ ہلی بڑے حیران و پریشان ہیں کہ اتنی علمی شخصیت کہ میں نے اس سے پہلے آج تک کسی ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا. چلتے چلتے ایک مسئلہ پیش آیا. اس ہستی نے علامہ ہلی کے نظریے اور ان کے فتوے کے برخلاف، ان کے برعکس جو ہے فتویٰ بیان کیا. علامہ ہلی نے کہا نہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. میرا جو فتویٰ ہے، جو میرا نظریہ ہے وہ صحیح ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دلیل موجود ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے. اور خاص طور پر انہوں نے کتاب کا نام لیا کتاب التہذیب. شیخ طوسی کی روایات کی کتاب ہے جس کے اندر ہزاروں روایات آل محمد کی ذکر ہیں. کہا کہ التہذیب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کی دلیل موجود ہے. وہ کہتے علامہ ہلی کہتے ہیں میں نے تو تمام روایات پڑھی ہیں، التہذیب کا بھی پورا مطالعہ کیا، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ دلیل موجود نہیں ہے، وہ روایت ایسی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں موجود ہے. وہ ہستی کہتی ہے علامہ ہلی سے کہ جب تم واپس جانا اپنے گھر تو وہاں جا کر جو تمہارے پاس التہذیب کا نسخہ ہے، شیخ طوسی کی کتاب التہذیب کا نسخہ ہے، اس میں جا کر فلاں صفحے پر دیکھنا، وہاں پر اس فتوے کی دلیل کے طور پر ایک روایت، ایک حدیث موجود ہے. اب علامہ ہلی بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ میں نے اتنا مطالعہ کیا ہے لیکن مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی. چلتے چلتے ایک سوال تھا ان کے ذہن میں کہ جو کبھی ان کے اوپر حل نہیں ہوا تھا. وہ کیا سوال تھا؟ وہ سوال یہی تھا کہ کیا آیا اس زمانے غیبت کبریٰ میں ممکن ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کی جا سکے؟ کیا ممکن ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو سکے؟ یہ سوال سوچ کے انہوں نے اسی ہستی سے سوال کیا، کیا ممکن ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کی جا سکے؟ ابھی جب انہوں نے یہ سوال کیا تو وہ چابک جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ ان کے یعنی ہاتھ سے نیچے گر گیا. علامہ ہلی سواری پہ بیٹھے بیٹھے جھکے اس چابک کو اٹھانے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہی اس ہستی نے جملہ سنی گا، توجہ رکھیے گا. اس ہستی نے اس چابک کو اٹھا کر ایک عجیب انداز، خاص انداز میں علامہ ہلی کے ہاتھ میں رکھا. علامہ ہلی کے ہاتھ کو تھاما اور کہا تمہارے زمانے کے امام سے ملاقات کیوں کر ممکن نہ ہو جبکہ تمہارا ہاتھ تمہارے زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہے. اب علامہ ہلی نے جو سنا پہچان گئے کہ امام وقت ہیں، اپنے آپ کو سواری سے مولا کے قدموں میں گرا، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئے تو دیکھا کہ مولا ہیں نہیں، مولا جا چکے ہیں. بڑا گریہ کیا، بڑے پریشان ہوئے، بڑا گریہ و ماتم کیا. آئے مولا کی، امام حسین کی زیارت کی.
واپس جب نجف پہنچے ہیں جاتے ہی سب سے پہلے کیا کام کیا؟ اپنی لائبریری میں گئے، اپنے کتاب خانے میں گئے، اسی کتاب التہذیب کا وہ نسخہ اٹھایا کہ جس کے امام زمان نے کہا تھا، اٹھایا، جب کھول کے دیکھا تو جو امام نے حوالہ دیا تھا وہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ سب سے پہلے فوراً قلم اٹھایا اور اس حدیث کے حاشیے میں لکھا کہ یہ وہ مبارک حدیث ہے کہ جس کی اطلاع میرے زمانے کے امام نے مجھے دی تھی۔ توجہ فرمائے دیکھیں کس طرح سے یہ حجت خدا، یہ امام زمان ہماری ہدایت کرتا ہے۔ ہزاروں مثالیں موجود ہیں عزیزان گرامی۔ یہ زمانے کا امام خالق اور مخلوق کے درمیان سبب اتصال ہے۔ دعائیں نطبہ پڑھتے ہیں نا، کیا ہے؟ کہاں ہے خالق اور مخلوق کے درمیان اتصال کے سبب کہاں ہو؟ اسی ہستی کے ذریعے سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ کیا اگر زمانے کا امام نہ ہو تو یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ روایت کے جملے نا کیا ہے کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، کہ اگر حجت خدا زمانے کا امام نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل سمیت، رہنے والوں سمیت تباہ و برباد ہو جائے۔ اسی بات کو ایک شاعر نے بیان کیا کہ ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ ایک درود پڑھیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ سرکار خدا علیہ السلام بواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرمائے دیں گرامی، باتیں بہت ہیں امام زمانہ سے کرنے کی، لیکن دامن وقت میں عزیزوں گنجائش نہیں ہے۔ حق ہے اپنے امام کی معرفت حاصل کریں۔ خدا را کوئی ایک کتاب امام زمان سے متعلق معتبر کتاب ہے، یہ مجھ جیسے کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہ لیجئے گا، معتبر کتابیں اس وقت موجود ہیں۔ آپ جائیں اردو بازار میں جائیں، امام زمان سے متعلق کتابیں نیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، امام زمانہ سے متعلق۔ خدا را امام زمان کی سیرت کو پڑھیے، امام زمان کیا چاہتے ہیں، ہمارا فریدہ کیا ہے امام زمان کے متعلق۔ ہاں تو آج عہد کریں اپنے زمانے کے امام سے، کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ کسی معجزے کے ذریعے سے آپ امام کے سپاہی نہیں بنیں گے، بلکہ آپ کو آج نہیں بلکہ اسی وقت سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا۔ اپنے زمانے کے امام کے لیے خود بھی آمادہ ہوں، اپنے بچوں کو بھی آمادہ کریں۔ ہاں عزیزو بس ختم کیا آپ کی جماعت کو، وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ آج حکم ہوا کہ اس بچی کی مصیبت کو بیان کروں کہ جس کا سن بہت کم تھا لیکن اس کے مصائب بہت زیادہ تھے۔ کون؟ وہ بچی کہ جو حسین کے دل کا سکون، کہ بی بی کا نام بعض مقاتل میں رقیہ بھی لکھا ہے، بعض مقاتل میں